الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. عجز کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے جو اپنی ربوبیت الوہیت اسماء و صفات میں اکیلا تنہا بے مثل لا شریک ہے. درود و سلام بے حد و حساب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر. آپ سن رہے تھے حدیث کا مقام اور آج کی ہماری گفتگو کا محور سنت رسول کا مقام. اللہ صحیح معنوں میں ہمیں متبع سنت بنا دے. تو سب سے پہلے جانیے کہ سنت کہتے کسے ہیں. سنت کا لغوی معنی
طریقہ ہے، اور دوسرا معنی راستہ ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ابھی جو حذیفہ ہیں، یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنۃ حسنۃ، جس بندے نے ایسا طریقہ اختیار کیا یا ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ وہ اچھا تھا اور پھر اس پر عمل کیا، طریقہ ایجاد کرتا ہے یا طریقہ اختیار کرتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے جس سنت کے بارے میں آگاہی دی تھی اتنا ہی اجر اس کو ملے گا جس نے اس کے بارے میں کہا تھا، جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملے گا۔ اور جس بندے نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا، برا راستہ چن لیا اور وہ اس راستے سے چل پڑا، جتنے لوگ اس کے نقشہ قدم پر چلیں گے، اس کے طریقے کو اختیار کریں گے، اس کا وبال، اس کا بوجھ اس بندے پر ہے جس نے یہ ایجاد کیا۔ شرعی اسلام میں سنت کا مطلب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو شرعی اعتبار سے باعث اجر ہے اور حصول جنت کا ذریعہ بنتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تین آتے ہیں جنہوں نے عمل کیے تھے۔ انس اس حدیث کے راوی ہیں، اپنی عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول کا قیام کیسا ہے، آپ کا صیام اور روزہ کیسا ہے، آپ کی عبادات کیسی ہیں۔ تینوں نے یہ عہد کیا، یہ عزم کیا، ایک ایسا ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک ایسا ساری زندگی قیام کروں گا، تیسرا کہتا ہے ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا، انس اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکالے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، جو میرے طریقے سے منہ موڑ لیتا ہے، فلیس منی، وہ میں محمد رسول اللہ کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا عمل کی قبولیت کے لیے جہاں اخلاص شرط ہے کہ اخلاص سے کیا ہوا عمل، وہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکات والا عمل ہو، وہ صدقہ خیرات والا عمل ہو، اخلاص سے کیا ہو تو اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے، عمل کرنے والا اگر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق حج کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کچھ کام کرتا ہے، اس کا عمل کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرے تو اللہ اس عمل کو قبول کرتے ہیں۔ خبر رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، جو میری حدیث اور میرے طریقوں کو چھوڑ دے، فلیس منی، محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں بچوں کو بھی ٹال دیتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، کیا بھی کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، جو اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنت مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح طلحہ بن عبیداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عباس، میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ جب میں جنازہ میں شریک ہوا تو فقرأ بفاتحۃ الکتاب،
حضرت ابن عباس نے فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین پڑھی، جو ہم جنازے میں اکثر نہیں پڑھتے، جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ فقرہ فاتحہ کی کتاب، کہتے ہیں کہ وہ فاتحہ کی کتاب پڑھی، قرآن مجید کی وہ سورت پڑھی جو قرآن مجید کے آغاز سے آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، والصالحین پہ ختم ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، قال لتعلموا انها سنت، یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابھی میں سنت کا طریقہ اور معنی بتا رہا ہوں۔ لتعلموا انها سنت، میں نے یہ اس لیے اونچی آواز سے پڑھی ہے، آپ سن لیں، لتعلموا انها سنت، تاکہ تمہارے علم سے آ جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کو پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز میں نہیں پڑھتا اور کیسی مرضی نماز ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ سنت مصطفیٰ ایسی نماز نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، وہ نماز ہی نہیں ہے جس سے فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ حضرات وقار، اللہ مجھے اور آپ کو اس سنت مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کی 3 اقسام ہیں، جس طرح حدیث کی 3 قسمیں تھی، اسی طرح سنت مصطفیٰ کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بولی ہے، یعنی آپ کا میٹھا بولنا، اخلاق سے پیش آنا، سچ بولنا، افائے رحم کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت قولی سنت ہے، اور وہ حکم جو رسول کرام نے اپنی زبان مبارک سے جاری کیے ہیں وہ قولی سنت میں آتے ہیں۔ فعلی سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے ہیں، کر کے دکھائے ہیں، اس کو فعلی سنت کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی نے آپ کے سامنے جو عمل کیا، آپ دیکھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، اس کو کہتے ہیں تقریری سنت۔ اس کا جواب ہے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ جائز ہے۔ 3 سنتوں کو اللہ ہمیں سمجھنے کی صحیح معنوں میں توفیق دے۔ آپ کے قول پر عمل کرنے والا بنا دے، آپ کے دل کو اختیار کرنے والا بنا دے، اور اس طریقے جو محمد رسول اللہ کے ساتھیوں سے چلے آ رہے ہیں، اللہ ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے پیارے صحابی ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اربع من سنن المرسلین، جہاں اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں کہا نا، یاسین مجھے قسم ہے، والقرآن الحکیم، اس قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک محمد رسول اللہ مرسلین جو پہلے رسول آئے ہیں، انہی رسولوں کی طرف پر آپ آئے ہیں، جو ان میں عادات تھی، جو ان کے اقوال تھے، جو ان کے افعال تھے، جو ان کے سنتیں تھی، جو طریقے تھے، ان کی تصدیق کرنے والے محمد رسول اللہ۔ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، 4 سنتیں سارے نبیوں کی ہیں، 4 طریقے سارے نبیوں میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا، الحیا، ہر نبی حیا والا تھا، حیا کا درس دینے والا تھا، حیا کو اختیار کرنے والا تھا۔ مسلمان نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگانے والوں، الحیا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ حیا کو اپنانے والا بنائے۔ دوسری سنت جو تمام انبیاء کی تھی، آپ نے فرمایا والتعطر، ہر نبی نے خوشبو کو پسند کیا ہے، خوشبو کو پسند کیا ہے، عطر کو پسند کیا ہے، عطر کو لگایا کرو۔ محمد رسول اللہ جمعہ والے دن سرما ڈالتے، تیل لگاتے، کنگھی سے بال کرتے، مسواک کرتے اور خوشبو لگاتے، اچھا لباس پہن کر مجلس میں آتے اور قریب آنے والے کو یہ ارشاد فرماتے، جو اس طرز پر اس طریقے پر مسجد میں آتا ہے، جمعہ کر کے ادا کر چلا جاتا ہے، وقت پہ آیا، جمعہ خاموشی سے سنا، امام کے قریب بیٹھا، اللہ اس کے آئندہ جمعے تک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انبیاء کی سنت ہے خوشبو لگانا،
محمد رسول اللہ کی جو سنت ہے خوشبو لگانا، آپ کے پسینہ سے اتنی خوشبو آتی، آپ گلیوں سے چلے جاتے تو پتہ چلتا یہاں سے کوئی محمد رسول اللہ جیسا گزر کے گیا ہے۔ تیسری سنت جو تمام انبیاء کی تھی، آپ نے فرمایا بندی کا ہر نبی نے شادی کی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے شادی نہ کی ہو۔ نکاح انبیاء کی سنت ہے اور محمد رسول اللہ کی بھی سنت ہے نکاح کرنا، اور یہ اس حدیث میں ہر نکاح میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح نہیں کرتا، جو سنت مصطفیٰ میں عمل نہیں کرتا، فلیس منی، وہ محمد رسول اللہ کا ساتھی نہیں ہے۔ چوتھی سنت پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں والسواک، مسواک، یہ انبیاء کی سنت ہے اور محمد رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر یہ مشقت نہ سمجھتا، گرا نہ سمجھتا، تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ مسواک کرنے سے تیرا منہ صاف ہوتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، مسواک کرنے سے تیرا رب راضی ہوتا ہے، مسواک کرنے سے محمد رسول اللہ کی سنت کو جو زندہ کرتا ہے۔ آج ماحول ہی خراب ہو چکا ہے، آج انگریزوں کی سازش پہ چلنے والے ہم سب بن چکے ہیں، وہ استعمال تو کر دیتے ہیں لیکن مسواک والا جو اجر ہے اس سے معروف رہ جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسواک کرنے والا بنائے اور اس سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ سامعین حضرات، یہ تھی تمام انبیاء کی سنت ہے جو محمد رسول اللہ نے ایک حدیث میں بیان کی ہے۔ آئیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ لوگوں، ہر عمل کو سنت نہ سمجھ لیا کر، ہر عمل کو سنت نہ سمجھ لیا کر۔ بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہیں دغا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رسول کائنات کی سنت ہے۔ سنت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں کی ہے، جو آپ کا عمل مکہ المکرمہ میں جاری ہوا ہے، وہ عمل سنت ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ اس کے بارے میں وعید فرمائیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ہر وہ بات، ہر وہ حدیث، ہر وہ سنت جو محمد رسول اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور وہ جھوٹی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس بندے کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ اگر تو اس نے کیا ہی کرنا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر تو مالک ہے تو سامان اس کو کیا ہی دینا ہے، اس کا عمل تو کیا ہی قبول کرنا ہے، وہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہیں ہے۔ وہ نماز کا عمل ہو، وہ روزے کا عمل ہو، وہ حج کا عمل ہو، وہ نکاح کا عمل ہو، وہ تیری شادی کا عمل ہو، تیری خوشی اور غمی کا عمل ہو، جو سنت مصطفیٰ کے عین مطابق نہیں ہے، اللہ اس کو کبھی بھی قابل قبول نہیں کرتے۔ یہ میرے رسول کا مقام ہے، یہ میرے رسول کی سنت کا مقام ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے، اس کو قبولیت کا درجہ نہیں دیتے جو محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ پر غور کرنے والا بنائے۔ سامعین حضرات، سنت کا علم ہو جائے تو پھر بندہ عمل نہ کرے۔ آئیے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ جس کو پتا چل گیا کہ یہ نبی کی سنت ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، میرے محمد رسول اللہ نے الفاظ سنائے۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام، اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ ہے، کہتے ہیں کہ فتح والے دن ہم نکلے، فتح والے سال، جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس سال ہم نکلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن الغمیم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے۔ وسام الناس، آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ سمت آج رسول اعلان نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا، لوگوں کو دکھلایا، لوگوں نے اس پیالے کی طرف دیکھا، فرفع حتی نظر الناس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو بلند کیا،
لوگوں کو دکھلایا، ثم شرب، پھر رسول کے نام نے اس کو منہ لگایا اور پی لیا۔ فقیر بعد ذلك، پینے کے بعد ارشاد فرمایا، ان بعض الناس، بعض لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل دیکھا کہ آپ روزے کی حالت میں، مشکل وقت ہے، گرمی کی شدت ہے، آپ نے روزہ افطار کیا، کھول لیا ہے، جنہوں نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو القاسم، یہ وہ ہے جو نبی کے فرما بردار ہیں، جنہوں نے نبی کا طریقہ اپنایا ہے، دیکھ کر فعلی حدیث پر عمل کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے سے کہتے دن اثر کا ڈھلنے والا ہے، مغرب ہونے والی روزہ افطار اس وقت کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہتے ہیں کہ روزہ ہمیں روزہ ہے اور مغرب کے وقت افطار کریں گے، اولئک العصاة، آپ نے فرمایا کہ نافرمان ہے، اولئک العصاة کے نافرمان ہیں۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولا، جس وقت کھولا اس وقت کھولنا چاہیے، جس وقت نماز پڑھی اسی وقت پڑھنی چاہیے، جیسے آپ نے کھانا کھایا ویسے ہی کھانا کھانا چاہیے، جیسے آپ کی خوشی اور غمی تھی ویسے ہی کرنی چاہیے۔ حضرات، پھر تو عمل قبول ہوتے ہیں، ورنہ کہیں اس زد میں ہم آپ، میں اور آپ سب نہ آ جائیں۔ معاشرہ اس زد میں آ چکا ہے، میرا اور آپ کا ہر وہ عمل جس کو ہم کر رہے ہیں وہ عین سنت کے مطابق مجھے نظر نہیں آتا، الا ماشاء اللہ۔ حضرات، آپ دیکھ لیں، ہم رسومات کو فروغ دینے والی قوم ہیں، رسمیں ہم اپناتے ہیں، رسموں میں شریک ہم ہوتے ہیں، رسم کا اجر کوئی نہیں، رسم کوئی قابل قبول نہیں۔ آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے والے، آپ کی بیٹیاں بھی گئی، آپ کی بیویاں بھی دنیا سے گئی، بیٹے بھی فوت ہوئے، آپ کے اس غم کو دیکھیں، نہ تمہیں کل کی سنت ملے گی، نہ تمہیں 40ویں کی سنت ملے گی، نہ رسم چہرم ملے گا۔ آج کی اخباروں میں دیکھیں تو آپ کو کبھی یہ نظر دکھا ہوا نہیں آئے گا، سنت کل، سنت 40واں، سنت چہرم، سنت ساتواں، آپ کو کبھی بھی کسی اخبار میں، کسی لٹریچر میں اس طرح نظر نہیں آئے گا۔ پڑھے لکھے افراد اور اچھے خاصے سمجھدار لوگ اس کو سنت نہیں کہتے، اس کو رسم کہتے ہیں۔ حضرات، ہم سنتوں کو چھوڑ کر رسومات کے پیچھے دوڑنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت کو چھوڑا جائے، رسموں کو اپنایا جائے، تو کسی کہنے والے نے کہا اللہ اس قوم سے سنتوں کو، نبی کی سنتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ آج قوم بدعتوں میں پڑ چکی ہے، آج لوگ بدعتی کاموں کو اختیار کرنے والے ہیں، سنت پر کوئی ہے جو مر مٹنے والا ہو۔ حضرات، اسی طرح شادی کو دیکھ لیں، شادی کارڈ بنانے والا جب شادی کارڈ بناتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے رسم ہینا، یہ مہدی کی رسم ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا یہ سنت مہدی ہے، کیونکہ اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے محمد کی یہ سنت نہیں، نبی کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی، نبی کی خود شادی ہوئی، نبی کی شادیاں ہوئی، نبی کے صحابہ کی شادیاں ہوئی، انہوں نے رسم ہنا نہ منائی۔ اور میں اور آج ہمارے بچے اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہو اس فضول یاد رسم سے پڑ چکی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ہم کہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، پھر ہم کہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، رسومات کو فروغ دینے والی قوم ہم ہیں، اور اللہ ہم سے سنتوں کو اٹھائے جا رہا ہے۔ سنت کے اجر سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ حدیث جو سنی ہے، آپ نے فرمایا جنہوں نے کہنا مانا، میرے طریقے کو اختیار کیا، انہوں نے اطاعت کی ہے، اور جنہوں نے میرا طریقہ اپنایا نہیں، انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرنے والا نہ بنائے، رسومات سے منحرف ہو جائیے۔ اللہ ہمارا یہ منحرف ہونا، رسموں سے بھاگنا، رسموں کو چھوڑنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بے شمار رسومات ہیں، مگر کی قلت کی پیش نظر میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس کام کو آپ دیکھیں جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے وہ رسم ہے، وہ بدعت ہے، جس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں، کوئی اس کا حوالہ نہیں ہے، وہ رسم ہے، وہ بدعت ہے اور فضول ہے، اس سے بچ جائے۔ حضرات جی وقار، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت اور آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہم سب پہ واجب اور فرض ہے۔ جس نے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری گویا اس نے اللہ کی مانی ہے، اور جس نے نبی کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔
کہیں ہمیں اس زد میں نہ آ جائے کہ ہم اللہ کے نافرمان بن رہے ہوں۔ اللہ کا قہر ہم پہ ٹوٹ رہا ہے، آج قوم میں ذلت میں پڑی ہوئی ہے، غربت میں پڑی ہوئی ہے، افلاس اور تنگی ہمارے گھر سے نکلتی نہیں، پریشانی ہمارے دماغوں سے جاتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے خدا کو راضی کرنا تھا، اس کے رسول کو راضی کرنا تھا، ہم قوم کو راضی کرنے والے بن گئے، ہم لوگوں کو راضی کرنے والے بن گئے، خدا ہم سے روک چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کا حل فرمائے۔ ذات وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو پچھلے جمعہ بھی آپ نے سنا، من سن سنتن وخیر السنن سنت محمد۔ آپ نے فرمایا بہترین اگر کوئی طریقہ، بہترین اگر کوئی سنت ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، جس کا اگر انسان کو بے پہاڑ ملتا ہے۔ ایک حدیث ضعیف ہے لیکن ترغیب کے حوالے سے بہت اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا من تمسک عند فساد امتی، فتنے کے دور میں، فساد امت کے دور میں جس بندے نے میں محمد رسول اللہ کی سنت کو سینے سے لگایا، سنت کے مطابق عمل کر لیا، اللہ اتنا شہید کو ثواب نہیں دیتے 100 شہید کو جتنا اس سنت کو زندہ کرنے والے کو، سنت کو تھامنے والے کو اللہ ثواب عطا فرما دیتے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف راغب کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ پتہ ہے ساری نبی کی سنت ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود نافرمانی کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں میں ایمان گزار اور حکمدار ہوں۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سچ بولنا، ایمان حج کرنا اور قول و اقرار کو پورا کرنا، امانت داری دیانت داری نبی کی سنت ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ہر ایک انسان کو پتا ہے ان ایسے عوامل کے بارے میں، ایسے فرائض کے بارے میں، لیکن ہماری غفلت اور ہماری سستی کا حال یہ ہے کہ ہم کہتے بھی اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں، لیکن عمل کر کے نہیں دکھاتے۔ اللہ ہمیں کیسے پیار کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حسان کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اور انس کہتے ہیں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول، یا بنیش اے میرے بیٹے، ان قدر کا انتس بہا، اگر تو اس بات سے قدرت رکھے، قبضہ کرے، اس بات پر جم جائے کہ تو صبح کرے یا شام کرے، تیرے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ عداوت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل بڑا ہی پیارا عمل ہے، میں رات کو سوتا ہوں یا صبح اٹھتا ہوں، دل سے بغض کینہ عداوت سے نفرتیں دور کر دوں گا، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اللہ میرے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوزدار بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا عمل، اس کو اختیار کرنا، یہ میری سنت ہے، دل سے بغض کینے عداوت نفرتیں ختم کر کے سونا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی، آج تو ہمارے دلوں سے اپنے بھائی اور پڑوسی اور نمازی کے بارے میں دل سے بغض کینے عداوتیں نکلتی نہیں ہیں، گھر میں ایک دوسرے سے بغض کینے عداوتیں نفرتیں پھیلانے والے ہم سب بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا ایک دوسری بات کو سن لو، یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا تقاضا بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا اسی طرح میری سنت ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس بندے نے میں محمد رسول اللہ کی سنت سے پیار کیا گویا اس نے ماں محمد رسول اللہ سے پیار کیا ہے، اور جس نے محمد رسول اللہ سے پیار اور محبت اور حقداری کا دعویٰ کیا ہے کان معی فی الجنہ، ایسا ساتھی اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرات دوسری حدیث سنیے، من اکل طیبا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے نے حلال کا کھانا کھایا، حلال کمایا، رزق کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، سودا کرتا ہے حلال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عاملہ فی سنتی، اور اس کا کوئی بھی ایسا عمل ہو جس کو وہ کرتا ہے، وہ کھانے کا عمل ہے اس میں طریقہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، وہ پہننے کا عمل ہے اس میں طریقہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، بال کٹوانے کا عمل ہے اس میں طریقہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، خوشبو لگانے کا، کسی سے بول چال کا، کسی سے لین دین کا معاملہ ہے اس میں طریقہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، سنت مصطفیٰ کو زندہ کرتا ہے، وہ عاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ہی اس کا عمل میں محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی وہ آمین الناس، لوگ اس کے شان سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ رہتے ہیں،
اس کی زبان سے بھی محفوظ، اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہتے ہیں. وہ نہ کسی کو ہاتھ سے تنگ کرتا ہے، نہ کسی کو زبان سے تنگ کرتا ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا جو نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے، رزق حلال کا کھاتا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا، داخل الجنہ. محمد رسول اللہ نے اپنی زبان اطہر سے الفاظ نکالے، داخل الجنہ. میں اس کے لیے گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو اپنی جنت میں ضرور داخل کرے گا. اللہ مجھے حلال کمانے والا، حلال کھانے والا بنائے، اور جن کے مکان اللہ عطا فرمائے، سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. پڑوسیوں کو، اپنوں کو، بگانوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے محفوظ فرمائے تو اللہ ہمارے لیے یہ سودا بڑا ہی آسان اور سستا ہے. اللہ کے رسول کی زبانیں سے الفاظ نکلے، اللہ اس بندے کو اپنی جنت میں داخلہ دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو مسلک بسنتی انتفساد امتی، آج فساد ہے امت میں، اللہ ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے. اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، اختلافات کا حل مل سکتا ہے اگر ہر عمل ہم دیکھیں خوشی اور غمی میں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے کہ نہیں. اقول کو لہٰذا وصلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له